رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آغایون کل کا ایک نقطہ میں بھول گیا تھا. قبلو بعدو کوئی بھی اسم پس اسم میں اصل معرب ہونا ہے. اگر مبنی شباہت کی وجہ سے مبنی ہو تو مبنی عارضی ہے، عارضی مبنی ہے. اور حرف مبنی لازمی ہے، لازم ہے. صحیح ہے. تو اسی لیے ابھی کہتے ہیں کہ آغا پس جو مبنی الاصل ہے اس میں کیا ہونا ہے؟ ساکن ہونا ہے. جو مبنی الاصل ہے نا قاعدتاً کیا ہے؟ حرف. کیونکہ مبنی بنا ثقیل ہے، اگر کوئی حرکت آ جائے تو سنگین نہیں اٹھا سکتا. اس میں مبنی زبر زیر پیش کو اٹھا نہیں سکتا ہے، اس میں مبنی. اسی لیے کیا ہونا ہے قاعدتاً؟ کوئی بھی اس میں مبنی الاصل، کوئی بھی مبنی الاصل یعنی حرف مبنی لازم بھی کہتے ہیں، مبنی الاصل بھی کہتے ہیں، تو اس کا ساکن ہونا ہے، حرکت نہیں آنی ہے، سنگین ہے. وہ اس میں اسم نہیں کہو یار، حرف مبنی حرکت کو نہیں اٹھا سکتی، اسی لیے ساکن پہ مبنی ہونا ہے، مبنی الاصل اور مبنی لازم. اما جو مبنی عارضی ہے قبل بعد فوق یا کوئی بھی اسم اگر ساکن ہو تو صحیح ہے، وہ طبق قاعدہ ہے. اس میں مبنی ساکن ہو تو وہاں سوال کم، جیسا کہ کم استفہامیہ ہے، مبنی ہے اور سکون پر مبنی ہے. اس میں کیوں ساکن ہے سوال نہیں کیا جائے گا. ابھی اما قبل بعد یا کوئی بھی اسم مبنی بھی ہو اور حرکت پر مبنی ہو تو کیوں مبنی ہونا چاہے؟ حرکت پر کیوں مبنی ہے؟ اشکال اس میں کر سکتے ہو آپ. کوئی بھی اسم اگر سکون پر مبنی ہو تو اس میں کوئی سوال کا مورد ہی نہیں بنتا ہے. لیکن اگر کوئی اسم مبنی بھی ہو اور حرکت پر مبنی ہو تو آپ سوال کر سکتے ہو کیوں حرکت پر مبنی ہے. صحیح. کہتے ہیں کہ قبلو مبنی ہے تو اصالتاً قاعدہ یہ کہ سکون پہ مبنی ہونا چاہیے. بعدو فوقو تحت سکون پہ مبنی ہونا چاہیے، مبنی میں اصل سکون ہے. حرکت پہ مبنی کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ تاکہ فرق آ جائے مبنی عارضی اور مبنی لازم کے درمیان فرق ہو جائے، اسی لیے حرکت پر مبنی ہوا ہے. قبل بعدو کوئی بھی اسم جو حرکت پر مبنی ہے اس میں حرکت پہ مبنی اس لیے ہے کہ تاکہ مبنی عارضی یعنی شباہت کی وجہ سے جو مبنی ہے اور مبنی لازمی جیسا حرف ہے اصلی ان کے درمیان فرق آ جائے، اسی لیے اعراب پر مبنی ہوا ہے. اور باقی ضمہ کیوں آیا ہے اس میں جو جواب دیا ہے میں اس میں راضی نہیں ہوں لیکن بیان کر لو. کہتا تاکہ کسرہ فتحہ سے فرق ہو، اسی لیے ضمہ پر مبنی ہے. جو صاحب کتاب نے ذکر کیا اتنا حد تک کافی ہے. یہی اسی لیے کہا نا جو صاحب ہدایہ نے یہاں جو پھر وہ سمدیہ پہ چھوڑ دو وہاں بیان کر لیں گے. بس جو صاحب ہدایہ نے جو ذکر کیا ہے ضمہ کیوں آیا ہے تاکہ فرق آ جائے یعنی فتح اور کسرہ سے. وَمِنْهَا اگر اس نے کہا تھا نہیں ظروف مبنیہ کے کئی اقسام ہیں، پہلا ایک قسم بیان کیا، ابھی منہا ان اقسام میں سے حیثو ہے، حیثو بھی مبنی ہے. کیوں مبنی ہے یہ؟ وَإِنَّمَا بُنِيَتْ تَشْبِيهًا بِالْغَایَاتِ. آغا وہاں پر بھی آپ کے لیے کہتے ہیں کہ قبل بعدو کیوں مبنی ہے جب مضاف الیہ محذوف ہو اور اس کا معنی نیت میں ہو، تو کہتے ہیں کہ آغا یہاں پر بھی شباہت افتقاری ہے مضاف الیہ کی طرف، افتقار ہے، محتاج ہے
اپنے معنی ادا کرنے میں مضاف الیہ کی طرف محتاج ہے. قبل و بعدو تو وہ ظروف مبنی کیوں مبنی ہے؟ تمام شواہد ہونی چاہیے نا. شواہد کے بغیر کیسے مبنی ہے؟ اسم ہے تو معرب ہونا چاہیے. بس مبنی اس لیے کہ شواہد ہے مضاف الیہ کی طرف محتاج ہے. ابھی کہتے ہیں حیثو کیوں مبنی ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے وہی ظروف کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، اسی لیے یہ مبنی ہوا ہے، جو صاحب ہدایہ کا نظریہ ہے. وَإِنَّمَا بُنِيَتْ ہمانا مبنی کیا گیا ہے کس کو؟ حیثو کو. کیوں؟ تشبیہاً در حال کی شباہت دیتے ہوئے بالغایاتی غایات کے ساتھ. غایات کیا تھے؟ 4 کیا؟ تحت. صحیح، غایات کے ساتھ شباہت رکھتا ہے. کس چیز میں شباہت رکھتا ہے؟ کہتے ہیں لملازمتھا. بس نہیں کیے ہو یار. یہ نا تھوڑا یہ ہو گیا تھا تو اس کو بلیک سے وہ کر کے نیچے یہ صحیح والا ہے. یہ غلط ہے، اس کو میں نے وہ کر دیا. تو کیا مجھے کیا پتہ چلے گا یہ غلط ہے یا یہ غلط ہے؟ یہ جو انڈر لائن ہے نا یہ غلط ہے. نیچے جو لکھا وہ صحیح. چلو وہ صحیح ہے. آغا پس دیکھیں یہ جو ہے لملازمت حل اضافتا، کیونکہ یہ حیثو لازم الاضافہ ہے، لازم ہے اس حیثو کے لیے. کیا لازم ہے؟ اضافتا، اضافہ ہونا. جس طرح غایات کے لیے اضافہ ہونا لازم تھا اسی طرح حیثو کے لیے بھی اضافہ ہونا. اسی لیے حیثو کو مبنی کیا غایات کے ساتھ شباہت دیکھے. وَشَرْطُهَا أَن تُضَافَ إِلَى الْجُمْلَةِ، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ حیثو اضافہ ہو. مبنی ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جملے کی طرف اضافہ ہو. اجلس، آپ بیٹھے رہو. حیث زید جالس، اگر جملہ کوئی بھی ہو یا ایک ہی مشخص ہے وہ آئے گا. اللہم بیر بیر. پس مثالوں سے آپ کو پتہ چلے گا، چاہے جملے اسمیہ ہو چاہے جملے فعلیہ ہو. مثال سے آپ کو واضح ہوگا. اجلس بیٹھو، حیث زید جالس، جہاں پہ زید بیٹھا. دیکھو اس میں دونوں معنی آئے گے، ظرف زمانی بھی ہے، شرطیہ بھی ہے اور مکانی وہ بھی. یہاں پہ ظرف مکانی لیا ہے. اجلس بیٹھو، حیث زید جالس، جہاں پہ زید. اجلس فعل و فاعل. نہیں جس طریقے سے نہیں. حیثو مکانیہ ہے یا زمانیہ ہے؟ جس زمان میں زید بیٹھا ہے کہو، یا جس مکان میں. اجلس بیٹھو فعل و فاعل، حیثو ظرف ظروف میں سے ہے. زیدون مبتدا، جالسون خبر. مبتدا خبر جملے اسمیہ ہے، یہ مضاف الیہ ہے حیثو کے لیے. اور پھر یہ حیثو کیا ہے؟ مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہے اجلس کے لیے. ظرف زمان و مکان مفعول فی ہوتا ہے دیگر. اگر یہاں پہ آپ سے اشکال کر لیں گے، اضافہ علامت ہے معرب ہے. آپ نے کہا لازم الاضافہ کی وجہ سے یہ مبنی ہے. کہتے ہیں کہ کیونکہ گویا ایک طرف سے کہتا مضاف الیہ کی طرف محتاج ہے، لیکن دوسرے طرف گویا کہ اضافہ ہی نہیں ہے. کس طرح نہیں ہے؟ کیونکہ مضاف الیہ ہو تو مجرور ہونا چاہیے. زیدن جالسون میں کوئی حرف جر یعنی اعراب جر دکھائی نہیں دے رہا. دیکھو ہاں پس اس میں کافی کھچڑی ہے. محلن تو مجرور ہے، وہ تو مسلم ہے محلن، لیکن ہمیں ظاہر چاہیے. اگر مرید کہتا ہے ہم نحو پڑھتے ہیں تو اعراب ظاہر آ جائے، تو مضاف الیہ تو مجرور ہونا چاہیے. بس اس حساب سے گویا کی اضافہ نہیں ہے کہتے ہیں. بس ایک طرف سے کہتے ہو کہ یہ غایات کے ساتھ شباہت رکھتا ہے اضافہ ہونے میں، لازم الاضافہ ہونے میں،
اسی لیے اس کو مبنی کیا شباہت افتقاری کی وجہ سے، مضاف الیہ کی طرف جس طرح وہ محتاج تھے۔ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ گویا کہ یہ اضافہ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ اعراب اضافے کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا، تو کہتے ہو کہ گویا کہ اضافہ، یہ علمائی توجیحات ہے، یہ سیکھ لو۔ اچھا، پس یہ مثال دے دیا جملہ اسمیہ مضاف الیہ ہونے کے لیے، اجلس حیث زید جالس۔ ابھی آغا ایاز پریشان ہے، جملہ فعلیہ کے لیے بھی مثال آ رہا ہے۔ اجلس فعل و فاعل، حیث ظرف مضاف، زیدن مبتدا، جالسن خبر، یہ جملہ اسمیہ مضاف الیہ ہے حیث کے لیے، پھر حیث مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو داخل کر لیں گے اس جگہ سے جہاں سے وہ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ من حیث، دیکھو یہاں پر من آیا ہے، پھر بھی حیث مبنی پر ضم ہے، لا یعلمون مضاف الیہ ہے، سنستدرجہم فعل و فاعل و مفعول، من حرف جر، حیث ابھی مجرور ہے اور مضاف ہے، لا یعلمون فعل و فاعل، فعل نفی، مضاف الیہ حیث محلاً مجرور ہے، پھر یہ مجرور جار، جار مجرور متعلق نستدرجو، سنستدرجو ہم درج کر لیں گے، داخل کر لیں گے ان کو اس جگہ سے جس جگہ کا ان کو علم بھی نہیں ہوگا۔ اگر وہ پیپر میں نے جمع کروا دیا ہے، ابھی اچانک سے یاد آیا، وہ میں نے سارا لکھ دیا، بس تعریف بھی ذہن میں، وہ تعریف لکھنا بھول گیا۔ وہ چھوڑ دو بس، ابھی تعریف ہم خود لکھ دیں گے، چھوڑ دو بس، میں ایسی بتا دوں آپ کو، وہ ابھی اوپر جا کے نہیں دے گا سچ میں۔ چلو وہ بعد میں دیکھ لیں گے، چاہو بس۔ وقت تضاف الی المفرد، کبھی حیث کو اضافہ کیا جاتا ہے مفرد کی طرف، ہم نے کہا اوپر جملے کی طرف، چاہے جملے اسمیہ ہو چاہے جملے یہ، اور یہ جملہ محلاً مجرور ہوگا، حیث دائم الاضافہ ہے، تو ابھی کہتے کبھی اضافہ کیا جاتا مفرد کی طرف، کا قول الشاعر، شاعر کا قول ہے، وقت تضاف، نہیں آغا ہے، وقت تضاف کبھی اضافہ کیا جاتا ہے مفرد کی طرف، کا قول الشاعر، شاعر کا قول ہے۔ مثال میں دیکھو ابھی، اما تری حیث سہیل طالعا نجم یضیء کالشہاب الساطع، شاید مثال سہیلن میں ہے، پہلے شاید مثال سمجھو، سہیلن، حیث اضافہ ہوا سہیل کی طرف، سہیل اسم شخص کا نام ہے، جملہ مفرد ہے اس کی طرف، اور یہ مبنی ہے، حالانکہ ترا کے لیے مفعول ہے۔ ہم نے اوپر شرط کیا رکھا تھا؟ مضاف ہو کس کی طرف؟ جملے کی طرف۔ آقا بہت شکریہ، دستہ درنا کو اوپر آپ نے جو اشکال کیا تھا مضاف الیہ لفظاً وہ نہیں ہے، لیکن ادھر تو سوائل لفظاً ہے مضاف الیہ، یعنی اعراب جو ظاہر ہے ادھر، اب وہ صحیح ہے، یہ مفرد ہے، اسی لیے اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں جب مفرد کی طرف اضافہ ہو تو معرب ہونا چاہیے، اما تری حیث سہیل، حیث پڑھو، کیونکہ ہم نے مبنی کے لیے شرط کیا رکھا تھا؟ جملے کی طرف اضافہ ہو، اور سہیل یہاں پہ مفرد کی طرف اضافہ ہوا ہے، اسی لیے بعض کیا کہتے ہیں آغا یہاں پہ معرب ہے، ایسا پڑھو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں اضافہ ہونا شرط ہے، جملہ ہو یا مفرد ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کس پہ عطف؟ کہاں پہ عطف کرنے کی نوبت ہی نہیں، وقت تضاف، بس یہ الگ بحث اضافہ کیا جاتا ہے مفرد کی طرف۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بعض کے اضافے کی شرط، تو پھر یہاں پہ شرط کیوں لکھ رہا ہے کہ جب اضافہ ہو مضاف ہو تو جملے کی طرف ہو؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اضافہ شرط ہے خالی، بعض کے نظریہ، تو بعض کا نظریہ قول و قیل ہے،
بس صاحب ہدایہ نے، صاحب ہدایہ کا نظریہ یہ ہے کہ جملے کی طرف اضافہ ہو. صحیح، جو مفرد کی طرف اضافہ کرتے ہیں پھر وہ تو معرب ہو جائے گا نا. وہ معرب قرار دیتے ہیں. جو نہیں یہاں صاحب ہدایہ کہتا ہے کہ جو مفرد، جو اس نے یہاں پہ جو مثال لایا ہے مبنی لے کے آیا ہے، مفرد میں بھی مبنی لے کے آیا ہے. لیکن بعض جو آپ کے حواشی میں آپ کل شرح مطالعہ کر لو، بعض آغایون یہاں پہ اس کو کہتے ہیں ایسا معرب ہونا چاہیے، مفرد کی طرف قاعدتاً معرب ہونا چاہیے، قاعدتاً معرب ہونا چاہیے. مبنی کے لیے شرط یہ ہے کہ جملے کی طرف اضافہ ہو، نہ مفرد کی طرف. وہ بعد میں پھر تفصیلی پڑھ لو گے. آغا اما ترا، آیا آپ نے نہیں دیکھا، حیث سہیل، سہیل ایک شخص کا نام ہے، اس کے مکان کو نہیں دیکھا، اس کے مقام اور مکان جہاں سے نکلتا ہے اس مکان کو آپ نے نہیں دیکھا. طالعاً، در حالی کی اس نے طلوع کیا، نکلا. جس طرح سورج نکلتا ہے بادل سے اسی طرح نکلا. نجمن، ایک ستارے کی طرح، جو کہ یضیء، ستارہ جو روشنی دیتا ہے اس ستارے کی طرح یہ سہیل نکلا. کالشہاب الساطع، یہ ستارہ اس طرح روشنی دیتا ہے کہ کہیں پہ آگ لگ جائے تو وہاں سے جو چنگاریاں پھیلتی ہیں اس طرح روشنی دیتا ہے. پس آیا آپ نے اس سہیل کا مکان کو دیکھا ہے کہ جو کہ طلوع کرتا ہے ستارہ سیارہ نجم کی طرح، جو کہ وہ سیارہ نجم کیا کرتا ہے، روشنی دیتا ہے. جیسے آگ لگ گئی ہو، اس طرح جیسے کہیں آگ لگ گئی ہو. ہاں، کالشہاب ساطع ای مکان سہیل. دیکھو آغایون یہاں پہ تفسیر مکانہ پڑھا، مکانہ کیونکہ ابھی یہ جو ہے حیثو کی تفسیر کر رہا ہے. حیثو ترکیب میں مفعول تھا ترا کے لیے، تو یہ مبنی ہونے کی وجہ سے ضم آیا ہے حیثو میں. لیکن اس حیثو کے جگہ میں ظرف، حیثو مکان، کبھی ظرف زمان ہوتا ہے کبھی ظرف ہے. ہاں، تو مکانہ پڑھا تو پھر جو ترکیب میں حیثو ہوتا ہے در واقع وہی اعراب آئے گا. فحیثو بمعنی مکان ہونا ومنہا اذا، پس حیثو مکان کے معنی میں ہے یہاں شعر میں. اما ترا مکان سہیل، حیثو کی جگہ میں کیا رکھو گے، ومنہا اذا. آغا ان ظروف مبنیہ میں سے اذا ہے، اذا ظرف. ہاں، اذا ظرفیہ شرطیہ کا بھی معنی دیتا ہے، اذا ظرفیہ یہ شرطیہ. وہی للمستقبل، یہ استقبال کے لیے آتا ہے، اگر ماضی پہ بھی داخل ہو تو مستقبل کا معنی دیتا ہے. خود کہہ رہا آغا وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي، جب یہ داخل ہو ماضی پر صار مستقبلا، تو یہ مستقبل ہو جاتا ہے. نحو قولی تعالی اذا جاء نصر اللہ، جب بھی آ جائے اللہ کا مدد. آغا دیکھو یہ کیوں مبنی ہے، کیونکہ اس کے اندر ان شرطیہ کا معنی ہے، شباہت معنوی ہے. اذا میں ان حرف شرط کا معنی اپنے ضمن میں لیا ہے. وفیہا، اور اس میں جو ہے کیا ہے، معنی شرط کی، شرط کا معنی پایا جاتا ہے غالباً 99%، کیونکہ ہمارے پاس ایک اذا فجائیہ بھی ہے. سنا ہے نہیں، پڑھا ہے، کہتے ہیں. ہاں دیکھا، اس کو پتہ ہے، آپ کو کیا پتہ. دیکھو اذا فجائیہ آغا ناگہان، اچانک کے لیے استعمال ہوتا ہے. خرجت فاذا الاسد واقف، میں گھر سے نکلا دیکھا کہ سامنے شیر ہے. اچانک، فجائیہ، فجعتن، وہ اذا بھی ہے. اسی لیے کہتا ہے کہ اس کا وہ اذا، اس میں تو معنی یہ شرط نہیں ہے، بلکہ جو اذا میں 99% جو اذا آتا ہے وہ اس کے اندر معنی شرط پایا جاتا ہے. وَيَجُوزُ أَن يَقَعَ بَعْدَهَا الْجُمْلَةُ الْإِسْمِيَّةُ، جائز ہے
واقع ہونا بعدہا اس اذا کے بعد کیا واقع ہونا آگا جملہ اسمیہ واقع ہونا جائز ہے الجملۃ الاسمیۃ فاعل یقع نحو اتیتک میں آپ کے پاس آیا تھا اذا الشمس طالعۃ جب سورج طلوع ہو چکا تھا پس اذا کے بعد کیا ہو گیا آگا اسمیہ اتیتک یا آتی کا آتی کا میں آپ کے پاس آؤں گا ہمارے یہاں اتیتک لکھا ہوا ہے میں آپ کے پاس آتی کا میں آپ کے پاس آؤں گا کب اذا الشمس اس وقت پس یہاں سورج طلوع ہو جائے اگر اذا یہاں پہ ظرف ہے ہاں اس وقت وقت کا معنی دیتا ہے میں آپ کے پاس آؤں گا دیکھو وقت کا معنی دیتا ہے اذا الشمس اس وقت آؤں گا جب سورج طلوع کرے اذا ظرفیہ یہ شرطیہ شمس مبتدا ہے طالعۃ خبر یہ مضاف الیہ ہے اذا جملہ اسمیہ پھر مضاف الیہ مفعول فی ہے اتیتک کے لیے پس دیکھو آگا اس کے بعد اس نے کہا وَيَجُوزُ صاحب ہدایہ کہتا جائز ہے ان یقع بعدها اس اذا کے بعد جملہ اسمیہ آنا لیکن اس کا نظریہ کیا ہے والمختار جو اختیار کیا گیا ہے پسندیدہ کیا ہے کیا پسندیدہ ہے الفعلیت فعلیہ آنا مختار ہے نہ وہ اتیتک یا آتی کا میں آپ کے پاس آؤں گا اذا طلعت الشمس جب سورج طلوع ہو جائے تو اور یہ ذہن میں رکھے وقد یکون للمفاجأۃ کبھی کبھار اذا فجائیہ مفاجئہ کے لیے آتا ہے وقد تکون ہے بہتر ہے وقد تکون للمفاجأۃ فیختار بعدها المبتدا پس اختیار کیا جاتا ہے اس اذا کے بعد مبتدا کو اذا فجائیہ کے بعد مبتدا واقع ہوگا خرج تو میں خارج ہوا فاذا السبع واقف دیکھا درندہ سبع کس کو کہتے ہیں درندے کو چاہے وہ شیر کے شکل میں ہو دوسرے درندوں کے شکل میں ہو انسانی درندے آج کل شیر سے بھی بدتر ہے ان کے شکل میں ہو فاذا السبع واقف پس خرجت فعل فاعل اذا فجائیہ سبع مبتدا واقف اس کے لیے خبر ہے یہ اذا فجائیہ کے ساتھ فا آتا ہے ہاں ومنها از ان ظروف میں سے از ہے آغا از کیوں مبنی ہے شباہت وضعی آغا ہے دو حرفی ہے وہی للماضی کے لیے آتا ہے نہ جئتک اذ طلعت جئتک فعل و فاعل ہو گیا اذ طلعت الشمس از ظرفیہ طلعت فعل شمس فاعل کس نہیں از میں ماضی کا معنی ہوگا میں آپ کے پاس آیا تھا اس وقت جس وقت سورج طلوع ہو چکا تھا دیکھو ابھی از طلعت الشمس ماضی کا معنی کرو گے اذا میں مستقبل کا معنی طلعت فعل شمس فاعل یا مضاف الیہ از مضاف الیہ مفعول فی ہے جئتک کے لیے و از الشمس طالعۃ پس اس کے بعد بھی جملہ اسمیہ بھی آتا ہے جملہ فعلیہ بھی آتا ہے ومنها نہیں اذا فجائیہ تو معرب ہے وہ مبنی نہیں طردن للباب اذا کی بات چل رہی ہے